نبی پہ کر دیا تن من فدا صدیق اکبر نے، ادا حق جان ساری کا، ادا حق جان ساری کا کیا صدیق اکبر نے، نبی پہ کر دیا تن من فدا صدیق اکبر نے، نبی پہ کر دیا تن من فدا صدیق اکبر نے۔ رفاقت دیکھیے ابوبکر کی حضرت محمد سے، رفاقت دیکھیے ابوبکر کی حضرت محمد سے، کہ پائی ان کے پہلو میں، کہ پائی ان کے پہلو میں جگہ صدیق اکبر نے، کہ پائی ان کے پہلو میں جگہ صدیق اکبر نے، سلا کر گود میں ان کو سہے ڈنگ اپنی ایڑی پر، سلا کر گود میں ان کو سہے ڈنگ اپنی ایڑی پر، زمانے کو سکھائی ہے وفا صدیق اکبر نے، زمانے کو سکھائی ہے وفا صدیق اکبر نے، نبی پہ کر دیا تن من فدا صدیق اکبر نے۔ کہ صدیق ابھی دیر ہے، آپ کیا لے کے آئے ہو عمر؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر کے مال کا جتنا کچھ میرے پاس تھا میں نے 2 حصے کیے، آدھا آپ کے قدموں میں پیش کر دیا اور آدھا گھر میں پڑا ہے، کہا کہ آپ کو مبارک ہو۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر ایک گٹھڑی اٹھا کر آ رہے ہیں۔ آج عمر خوش ہے کہ آج صدیق تھوڑا سا سامان لے کے آ رہا ہے اور عمر گھر کا آدھا سامان لے کے آ گیا، آئے تو عمر بڑھ جائے گا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے اور وہ گٹھڑی اٹھا کر رکھی حضور کی خدمت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، کتنا سامان لے کے آئے ہو؟ تو کتنا پیارا جواب دیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جتنا ساز و سامان تھا یا رسول اللہ اس کی ایک ہی گٹھڑی بنی وہاں کی خدمت میں پیش کر دی۔ کہا گھر کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس وقت عمر نے کہا کہ عمر تو جو بھی کر لے تو صدیق سے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ پس منظر اپنے ذہن میں رکھیں، میرا شیخ سماعت فرمائیں۔ جہاں راہ خدا میں خرچ کرنے کا وقت آیا، جہاں راہ خدا میں خرچ کرنے کا محل آیا، وہی جنت کا سودا کر دیا صدیق اکبر نے، وہی جنت کا سودا کر دیا صدیق اکبر نے، نبی پہ کر دیا تن من فدا صدیق اکبر نے، نبی نے زندگی میں مصلی دے دیا ان کو، نبی نے زندگی میں مصلی دے دیا ان کو، پہن لیو امامت کی، پہن لیو امامت کی قبا صدیق اکبر نے، پہن لیو امامت کی قبا صدیق اکبر نے، نبی پہ کر دیا تن من
فدا صدیق اکبر نے ادا حق جان ساری کا ادا حق جان ساری کا کیا صدیق اکبر نے نبی پہ کر دیا تن من فدا صدیق اکبر